دنیا استعمال کے لیے ہے، پسند کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو دنیا سے رغبت ہو جاتی ہے، دنیا کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، پھر موت بری لگتی ہے، پھر مرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ دنیا سے پیار ہو گیا ہے۔ تو دنیا پیار کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا برتنے کے لیے ہے۔ تعلیمات کے مطابق اسے استعمال کریں، لیکن اس سے پیار نہ کریں، کیونکہ جو دنیا سے پیار کرتا ہے پھر وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں کھو کر دین سے دور ہو جاتا ہے، دنیا اس کے ساتھ رہتی نہیں ہے، آخرت سے وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، یعنی وہاں کی نعمتوں سے۔ تو ایک سمجھدار انسان وہ ہوگا جو دنیا میں اس طرح رہے جیسے مسافر رہتے ہیں، کہ میری گاڑی آئے گی، میں نے چلے جانا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں۔ لیکن ہماری ساری پلاننگ، منصوبہ بندی، سارے پروگرام دنیا کے لیے۔ ابھی یہ کروں گا، 10 سال کے بعد یہ کروں گا، 20 سال کے بعد یہ کروں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا یہ کروں گا، حالانکہ اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں۔ تو انسان کو سمجھایا گیا اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کا علم یہ بہت سے لوگوں کو نہیں ہے کہ نعمت کیا ہے، فضل کیا ہے، وہ سمجھیں، سمجھ سکیں، اتنی صلاحیت بھی وہ پیدا نہیں کرتے۔ عذاب کیا ہے، نعمت کیا ہے، رحمت کیا ہے، زحمت کیا ہے۔ تو پھر جو بندہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا اس کا حال عجیب ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے بول بولتا ہے، اور پھر جب پکڑ میں آتا ہے تو پھر اس کو پریشانی کہ ہیں یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو اس کو نہیں معلوم کہ یہ اس کا اپنا عمل ہے، جس کو آپ مکافات عمل کہتے ہیں، کہ یہ تمہارا اپنا کیا دھرا سامنے آیا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، خود تمہارے اپنے کرتوت ہیں، خود اپنے کام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھیں۔ یہ جو سانس چل رہا ہے، یہ جو وجود ملا ہے، یہ جو صحت ملی ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اور ایمان ملا ہے، اس کو اللہ کا فضل سمجھیں، اور پھر اس کی قدر کریں، شکر کریں، کیونکہ شکر کے معنی قدر کرنا، کہ جو چیز ملی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، پھر برکت ہوتی ہے۔ نہ شکری کریں گے، شکایتیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر کوئی برکت رہتی نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی محنت کرتا ہوں، بہت دل لگا کے محنت کرتا ہوں، بس برکت نہیں ہوتی۔ تو اے بندے تیری زبان کا کیا حال ہے؟ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب بڑا اچھا کاروبار تھا، اب نہیں ہے، بندش ہو گئی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو میں ان کو جو باتیں بتاتا ہوں پھر وہ تھوڑا سوچنے لگتے ہیں۔ آپ بھی سن لیں، میں نے یہ کئی مرتبہ بتائی ہیں۔ کچھ وجہ ہیں جن کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے یا تنگی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ میرے ایمان کی حالت کیا ہے، کہیں میں عقائد میں بگڑ تو نہیں رہا، میرے عقیدے میں کوئی غلط بات شامل تو نہیں ہو رہی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ والدین کے ساتھ کیا معاملہ رکھا یا رکھتا ہوں، والدین گزر گئے تو میں نے کیا سلوک کیا، یا اب ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ناراض کرتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے راضی ہو گئے ہوں لیکن میں نے ناراض کیا ہو، تو اگر میں نے ناراض کیا ہے، انہوں نے معاف بھی کر دیا ہے، پھر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ سگے بہن بھائی ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان سے نبھا رہا ہوں یا بگاڑ رہا ہوں، میل جول بول چال بغیر شرعی وجہ کے بند کی ہو، اس سے بھی رزق رکتا ہے۔
زبان کا کیا حال ہے؟ گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بڑے بول بولنا، زبان کا کیا حال ہے؟ یہ زبان، اس کی وجہ سے ہم پر کتنی آفتیں آتی ہیں، اس کو ٹٹولیں۔ میں نے کسی کا حق مارا، کسی کے پیسے روک لیے، کوئی ناجائز پیسے اپنے کاروبار میں حرام پیسے شامل کر لیے، اس سے بھی رزق رک جاتا ہے۔ بے ادبی، قرآن شریف گھر میں صحیح طرح نہیں رکھا، بزرگوں کا ادب نہیں کر رہا، مقدسات کا احترام نہیں کر رہا، مسجد کا، یا جو چیزیں جن کا ادب کرنا چاہیے نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو ہماری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد سے منہ پھیرنا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں۔ اور ہم کہہ دیتے ہیں سیدھا سیدھا بندش ہو گئی۔ بندش نہیں ہوئی، میرے اپنے کرتوت ہیں، میرے اپنے اعمال ہیں۔ اگر کسی میں ان میں سے کوئی بھی بیماری ہے، وہ اس بیماری کو درست کر لے، پھر دیکھے رحمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنی عادتوں میں گم، ہم اپنی عادتوں سے منہ نہیں پھیرتے ہیں تو دین سے منہ پھیرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر لگتا ہے کہ نہیں جی کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ ہم خود کرتے ہیں اور ہماری اس پر توجہ نہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں تیسرا کلمہ اور استغفار بہت پڑھو، پھر بتاؤ مجھے کون سی بندش ہے جو رہ گئی ہے، لیکن نہیں، محنت نہیں، بس جی اب وہ حدیث شریف جیسا بخاری میں بھی دیگر کتابوں میں موجود، انسان کہے گا بس آ جائے، حلال حرام بھول جائے گا، بس آ جائے، نہیں پرواہ کرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر برکتیں نہیں ہوں گی، پھر بیماریاں ہوں گی، پھر اختلافات ہوں گے، پھر بے برکتی ہوگی، جو الا ماشاء اللہ ہمارے گھروں میں ہے، کیونکہ ہم جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے کہ اب سچ بولنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو انسان اللہ کا فضل مانے، اللہ کا شکر کرے۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ شفا نہ دے تو کوئی شفا دے سکتا ہے؟ بھلے آپ ساری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر جمع کر لیں، طبیب حکیم جمع کر لیں، مہنگی سے مہنگی دوائی، لاکھوں روپے کے ٹیکے لگوا لیں، اللہ شفا نہ دینا چاہے ملے گی؟ اور اللہ دینا چاہے گا تو صرف اس کا نام لینے سے بھی مل جائے گی۔ تو ہم نے رب کو راضی رکھنا ہے، رب کو کیا کرنا ہے؟ پھر کہیے، اب آپ خود جانچ لیجئے کہ آپ رب کو کتنا راضی رکھتے ہیں۔ باس کہلاتا ہے ادارے کا سربراہ، مالک ہے یا جو بھی ہے، اس کے لیے ہم بہت جتن کرتے ہیں کہ یہ خوش رہے، اور جس رب نے سب کچھ دیا ہے، جس کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کو خوش کیوں نہیں کرتے؟ رب راضی تو سب راضی، اور سب راضی ہوں رب راضی نہ ہو تو پھر کوئی بات کچھ حاصل نہیں۔ اور رب راضی ہے بھلے دنیا ناراض ہو تو پھر بیڑا پار ہے۔ یاد رکھیے گا، آزمائشیں ہوتی ہیں، نیکوں کی زیادہ ہوتی ہیں، ان کے درجے بڑھاتی ہیں، ان کے لیے اور زیادہ نعمتوں، کیونکہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمت کا شکر کرو گے نعمت زیادہ ہو جائے گی۔ اور ہم کرتے ہیں شکایت، شکر تو شاید ہی کبھی کریں۔ تو شکر کریں گے، قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی زیادہ ہوگی۔ بہت سی چیزوں پر برا ماننا یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی۔ قریبی رشتہ دار، اچھا دوستوں کے لیے بہت رعایت ہے، رشتہ داروں کے لیے رعایت نہیں۔ دوست جو مرضی کہہ دیں گوارا ہے، گھر والے نے ہلکا سا لفظ کہہ دیا ہے وہ گوارا نہیں۔ تو پھر اس طرح کے معاملات سے جب آپ کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے،
آپ کا مزاج جو بگڑتا ہے اس کا اثر آپ کے معاملات پہ پڑتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو درست رکھنا ہے تاکہ ہمارے معاملات درست رہیں. اب دکھ ہیں، درد ہیں، جی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. میں دیکھوں میں نے رب کا حق کتنا ادا کیا ہے، مجھے رب نے کتنی نعمتیں دی ہیں، میں نے شکر کتنا کیا ہے. شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت. تو بعض لوگوں کو دنیا میں امتحان کے طور پر، درجے بڑھانے کے لیے، یا کسی چیز کی ان کی پکڑ، تو اللہ آزماتا ہے کبھی تکلیف دے کر. اور امتحان سب کا ہوتا ہے، اور سال میں 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں. آپ خاص طور پر، آپ کو پتہ چل جائے یا نہ پتہ چلے، آزمائش ہوتی ہے. ذکر موجود ہے. تو اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے، ہمیں ہر وقت اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، اور اگر ڈال دے تو مولا پھر ہمیں بچا لینا، ہم پر مہربانی کرنا. مگر ہم کہتے ہیں نہیں جی میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے پتا ہے جی سب کچھ. ہم کچھ بھی جانتے نہیں، ہم بہت عاجز ہیں، بہت ہی اکڑ بہت ہے، لیکن کر کچھ بھی سکتے نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وہ عذاب جلد چاہنے والو، کب آئے گی قیامت؟ جلدی کرنے والو، تم عذاب جلدی چاہتے ہو، تم نہیں جانتے کہ اگر عذاب آ گیا تو پھر تم کہیں جا سکتے نہیں. یہ جو چھوٹے موٹے تمہیں دیے جاتے ہیں ان سے سیکھو، اپنے آپ کو درست کرو، اور سن لو کہ تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے. رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی رب جانتا ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ تعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، پڑھو، اس میں لکھا ہوگا اس نے یہ کیا یہ کیا. وہ صاف کہے گا، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول دے گا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا ہے. اللہ کے سامنے بندہ جھوٹ بولے گا، میں نے نہیں کیا یہ کام. تو اس کو دنیا کا وہ مقام دکھایا جائے گا، جس طرح ویڈیو رپورٹ ہوتی ہے نا، دنیا کا وہی مقام، وہی منظر دکھایا جائے گا. یہ دیکھ، یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اعضاء بولیں گے، ہاتھ بول کے کہیں گے ہم نے یہ کام کیا، پاؤں کہیں گے ہم اس طرف چل کے گئے. اللہ ان کو زبان دے گا، یہ بولیں گے. تو بندہ جھوٹ بولے گا تو اس کی بات کھل جائے گی، صاف ظاہر ہو جائے گی. وہ جتنا جھوٹ بولے گا وہ جھوٹ اس کا چل سکتا نہیں. تو کیا مطلب؟ اس بات سے لوگ کی سمجھتے ہیں نہیں جی ہم نے جیسے فون میں کوئی چیز ڈیلیٹ کر دی تو بس ڈیلیٹ ہو گئی، وہ مٹ گئی. اللہ کے ہاں سب کچھ ہے. ہاں توبہ کریں تو وہ ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے. اس کی فرما برداری دیکھو نا. یہ جملہ مجھ سے بھی آپ نے سنا ہوگا، ویسے بھی سنا ہوگا. دنیا میں کسی سے آپ 99 مرتبہ 99 ٹائم اچھا کر لو، 1 مرتبہ برا کر لو، تو وہ 99 آپ کے مٹ جاتے ہیں، وہ ایک برا رہ جاتا ہے. اسی کو لے کے آپ کی ساری پرانی خوبیاں ختم. اور اللہ کے ہاں 99 گناہ کرو، 1 مرتبہ سچی توبہ کر لو، وہ 99 مٹ جاتے ہیں، وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. یہ انسان ہے، وہ رحمان ہے، فرق ہے.